وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. اب سیرت سرور کائنات شروع ہو رہی ہے. میرے عزیز دوستو، حضور کی سیرت اگر قرآن سے بیان نہ کی جائے تو بہت بڑا ظلم ہے. احادیث کے یا سیرت کی دوسری کتابوں کے حوالے ضرور دیے جائیں، لیکن اصل روح تو قرآن ہے، اس لیے کہ محمد اور قرآن لازم و ملزوم ہے. حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا جو اسلام کی مریم ہے، جو جنت کی خواتین کی سردار ہے، جو تمام مومنوں کی ماں ہے، ہر حلالی بیٹا اپنی ماں کو پہچانتا ہے اور ہر مسلمان بھی جانتا ہے کہ عائشہ ہماری ماں ہے. میرے عزیز دوستو، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روحانی بیٹوں نے پوچھا، مادر محترمہ ہمیں اپنے آقا کے اخلاق و اطوار اور کردار اور سیرت کا پتہ بتائیے. تو سیدہ عائشہ فرمانے لگی، مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ کان خلقہ القرآن، قرآن کھول لو، ہر ورقے پہ رسول اللہ کا حسن بکھرا ہوا. اللہ آپ کو بھی اور حضور کی سیرت بیان کرنے والے ہر فرد کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ رسول کے ذکر کو قرآن سے مزین کرے. میرے عزیز دوستو، دوسرا اقرار فرمایا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. اپنی ربوبیت کا وعدہ لینا تھا، اجتماع عام ہوا. اب محبوب کی رسالت کا وعدہ لینا تھا، انبیاء کی مقدس روحیں جمع ہوئیں، اجتماع خاص ہوا. تمام انبیاء علیہ السلام کو حق تعالی نے ان کی مقدس ارواح کو جمع فرمایا. ارشاد ہوا، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، میں تمہیں کتاب اور حکمت دے کر دنیا میں بھیجوں گا. تم اپنے اپنے دور میں اپنی اپنی قوم میں جا کر نبوت اور رسالت کا فریضہ ادا کرو گے. میرے بندوں کی جبین کو میرے دروازے پر جھکانے کے لیے انہیں پیغام دو گے، میری توحید بیان کرو گے. کوہاٹ والو حضرت آدم سے لے کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء قرائے ارض پر یہی پیغام لائے نا کہ جھکنے کے لیے خدا کے سوا کسی اور کا در نہیں، معبود و مسجود ہر جگہ موجود و مشکل کشا بس وہی ہے. اس کے سوا انبیاء علیہ السلام کوئی موقف نہیں لے کے آئے. یہ کمبائنڈ مشن ہے انبیاء علیہ السلام کا، مشترکہ آواز ہے. لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، تمہیں کتاب اور حکمت دے کر دنیا میں بھیجوں گا. ثم جاءکم رسول، تم سب کے بعد میرا رسول آئے گا. تم سب کے ثم، تم سب کے بعد، آفٹر یو، تم سب کے بعد آئے گا. آئے گا تو تم سب کے، تمہاری نبوت پر اس وقت کے زمانہ کے لوگوں کو ایمان لانا ضروری. تم سب کے بعد آنے والے میرے محبوب کی رسالت پر تم نبیوں کو بھی ایمان لانا ضروری. وہ جس سرزمین پر چلے گا میں اس سرزمین کی قسمیں کھاؤں گا عرش بری پر. وہ جس شہر کا باشندہ ہوگا میں اس شہر کے در و دیوار کی قسمیں کھاؤں گا. ارشاد لا اقسم بهذا البلد، مجھے کیا ضرورت کہ میں اس شہر کی قسمیں کھاؤں؟ کوئی اس میں ہدایت تو نہیں، کوئی گریننگ تو نہیں، کوئی باغات لگے ہوئے ہیں، جدھر دیکھو خشک پہاڑ سر اٹھائے کھڑے ہیں، جس کے سینے سے آج تک پانی کی ایک بوند نہیں نکل پائی سوائے آب زمزم کے. میں اس کی قسمیں کھاؤں؟ کیوں کھاؤں؟ لیکن کھا رہا ہوں. کیوں؟ کہ انت حل بهذا البلد، تو جو اس کے گلی کوچوں میں چلتا پھرتا نظر آتا ہے.
تیرے قدم جو اس کے گلیوں کو نصیب ہو گئے تو اب اس کے در و دیوار کی خوش قسمتی یہ ہے کہ میں اس کی قسمیں عرش بری پہ کھاتا ہوں. تم سب کے بعد آنے والا رسول اس کا مقام اور مرتبہ یہ ہوگا کہ اس کی ادائیں قرآن بنیں گی. وہ چادر اوڑھے گا تو یا ایھا المدثر کہوں گا، وہ کمبل اوڑھ کے آئے گا تو یا ایھا المزمل کہوں گا. یہ انفرادیت بھی کتنی ایمان افروز ہے کہ حق تعالیٰ نے باقی انبیاء کو نام لے کر پکارا. فرمایا یا آدم ان اصطفیتک علی الناس برسالاتی. کبھی فرمایا یا نوح انہ لیس من اہلک. کبھی فرمایا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا. کہیں فرمایا یا موسیٰ، کہیں فرمایا یا عیسیٰ، کہیں فرمایا یا نوح. تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت و کردار کا جب قرآن پاک نے تذکرہ کیا ہے تو نظر آتا ہے کہ خدا نے انہیں براہ راست نام لے کر پکارا. لیکن اپنے محبوب کی باری آئی تو یہاں محبت کے آداب ہی انوکھے، محبت کے آداب ہی انوکھے. کبھی فرمایا یا ایھا المزمل، کبھی فرمایا یا ایھا المدثر، کبھی فرمایا یاسین، کبھی فرمایا یا ایھا النبی. حق تعالیٰ نے فرمایا تم سب کے بعد آنے والا میرا محبوب آئے گا تو تم سب کے بعد، لیکن اس کا مقام اور مرتبہ یہ ہوگا کہ وہ بیٹھے گا تو زمین کو سکون مل جائے گا، وہ اٹھے گا تو آسمان کو بلندیاں ملے گی، اس کے پسینے سے گلشن مہک جائیں گے، وہ ہنسے گا تو صبح کو اجالا مل جائے گا، اس کے دندان اقدس کی روشنی سے آسمان کے دامن میں ستارے بکھر جائیں گے. تم سب کے بعد آنے والا میرا محبوب حسن کائنات کا نقطہ انتہا بن کے آئے گا. ثم جاءکم رسول، وہ امام الانبیاء بن کے آئے گا، فخر رسول بن کے، مولا کل بن کے، ہادی سبل بن کے، اللہ کا دلبر، کونین کا سرور، ساقی کوثر، شافی محشر، برتر بالا قدر، انبیاء کا افسر بن کے آئے گا. تم سب کے بعد آنے والا حسین ہوگا، ماہ جبین ہوگا، نازنین ہوگا، رحمت للعالمین، راحت العاشقین، مراد المشتاقین، امام المرسلین، شفیع المذنبین، ساری کائنات میں بہترین. تم سب کے بعد آنے والا رہبر و رہنما، بدر الدجا، وہ شمس الضحیٰ، خیر الورا، احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تخت و خط پہ نبوت، تاج و تخت و خط پہ نبوت، شان رسالت، مقام صحابہ، نعرہ تکبیر. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ. اب یہاں بتاؤ کہ تم سب کے بعد آنے والے میرے محبوب کی نبوت پر تمہیں ایمان بھی لانا ہوگا، اس کا تعاون بھی کرنا ہوگا. برے صغیر کی ایک بدبودار شخصیت مرزا غلام احمد قادیانی، اس نے لکھا ہے کہ یہ جو رسول کی بات ہو رہی ہے، ثم جاءکم رسول، یہ میں ہوں. شوق ہے بیچارے کو آگے بڑھنے کا، ہوتا ہے نا، یہ بھی بعض لوگوں کو جنون ہوتا ہے. ایک مرتبہ حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ سے خواب میں مل گیا امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ سے. کہنے لگا شاہ صاحب آپ کو پتہ نہیں ہے کہ قرآن میں میرا ذکر آیا ہے؟ شاہ صاحب کہتے تھے میں نے اس سے کہا کہ قرآن میں تیرا ذکر تو میں نے کہیں نہیں پڑھا، میں نے فرعون کا ذکر پڑھا، قارون کا ذکر پڑھا.
بہت سو کا ذکر پڑھا، تیرا تو اس صف میں میں نے ذکر نہیں دیکھا۔ کہنے لگا جی واہ، آپ نے کہاں جا ملایا مجھے، میرا ذکر قرآن میں آیا نہیں ہے، وہ یاتی من بعد اسمہ احمد، تو جو مجھے مانتے ہیں وہ بھی احمدی کہلاتے ہیں، تو بس میں وہی احمد تو ہوں، مجھے پہچانیے۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے بھئی وہ تو احمد ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جس کی بشارت دی تھی اپنے زمانہ کے لوگوں کو کہ میرے بعد اللہ کا ایک نمائندہ آئے گا جو آخری ہوگا اور اس کا اسم گرامی نام نامی احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن تو غلام احمد ہے۔ کہنے لگا جی غلام اضافی اور غیر ضروری ہے، یہ والدین نے خامخواہ چپکا دیا، اگر غلام کو ہٹا دیا جائے تو احمد نہیں بچتا، تو میرا غلام چونکہ غیر ضروری اور اضافی ہے اس لیے میں غلام کے بغیر والا احمد ہوں۔ شاہ جی رحمت اللہ علیہ کو ایسے موقعوں پر جواب اترا کرتے تھے، فرمانے لگے اچھی بات ہے، تیرا غلام اضافی اور غیر ضروری ہے تو عطا اللہ کا عطا غیر ضروری اور اضافی ہے، یہ بھی والدین نے یوں ہی لگا دیا۔ تو غلام کے بغیر والے احمد بننے کا شوق ہے تو میں پھر عطا کے بغیر اللہ ہوں۔ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ تو جھوٹا ہے، مردود ہے، بے ایمان ہے، نعرہ تکبیر، تو تجھے جرت کیسے ہوئی تو نبوت کا دعویٰ کرنے کی، جب میں ہی تجھے ایکسپٹ نہیں کرتا، جب میں ہی تجھے ریجیکٹ کرتا ہوں تو تیری نبوت کے حدود کیا ہوئے؟ اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں شاہ ولی اللہ خاندان کے ہر فرد پر، بر صغیر میں ان لوگوں کی خدمات آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہیں دوستو۔ تو میں یاد کر رہا تھا کہ رب کائنات نے فرمایا ثم جاءکم رسول، تم سب کے بعد میرا رسول آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، دنیا میں جانے سے پہلے یہاں وعدہ کرو کہ اس کی رسالت پر ایمان بھی لاؤ گے، تعاون بھی کرو گے۔ قال اَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، رب العالمین نے انبیاء سے پوچھا یہ وعدہ کرتے ہو یا نہیں؟ قالوا اقررنا، تمام انبیاء نے بیک زبان جواب دیا خدا بندہ ہم وعدہ کرتے ہیں۔ حق تعالی نے فرمایا فاشہدوا، اس وعدے پر تم بھی گواہ بن جاؤ، وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں بھی اس وعدے میں تمہارے ساتھ گواہ بن گیا ہوں۔ یہ وعدہ بھی مکمل ہو گیا۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ارواح میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی روح بھی تو موجود ہے نا۔ سیدنا ابراہیم کے دل کی گہرائیوں میں یہ تمنا پیدا ہوئی کہ وہ محبوب خدا جو سب کے بعد آئے گا اور سب کا امام بن کے آئے گا، اگر میری اولاد میں سے آ جائے میرا فخر سارے انبیاء میں، سر میرا فخر سے بلند ہو جائے گا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام موقع کی انتظار میں ہے کہ کوئی ایسا موقع آئے جب اس کا لطف و کرم متوجہ ہو تو میں اپنی آرزو پیش کروں۔ کبھی کبھی بات موقع پر کی جائے تو تیر نشانے پہ لگتا ہے نا، تو خلیل بھی موقع کی انتظار میں ہے کہ موقع آئے تو بات کروں۔